وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے اس عنوان پر گفتگو سنی تھی کہ 7 تاریخ اور 7 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ کی توفیق سے آج اسی عنوان کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ آپ کو الحمدللہ یاد ہوگا، آپ سن چکے ہیں پچھلے خطبہ میں کہ اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنے کے لیے اگر روئے زمین پر موجود تمام درختوں کو کاٹ کر ان کی کلمیں بنا دی جائیں، موجودہ سمندر اور مزید 7 سمندر ان کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، ما نفدت کلمات اللہ
اللہ کی تعریف، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ نے سنا تھا آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، بیت اللہ کے طواف کے چکر بھی ساتھ ہیں، صفا مروہ کی سعی کے چکر بھی ساتھ ہیں، قرآن کریم کی منزلیں بھی ساتھ ہیں، اور بچہ 7 سال کا ہو تو والدین کی ذمہ داری ہے 7 سال کے بچے کو وہ نماز سکھائیں، نماز کا حکم دیں، نماز کی پابندی کی تعلیم دیں۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے پیغمبر کی ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو پیغام دیا کہ امت کو جا کر میرا سلام کہنا ہے، اور پھر ایک وظیفہ بتایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کہ آپ کی امت کا کوئی شخص بھی اس وظیفے کو پڑھے گا، ہر ایک جملے، ہر ایک کلمے کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیں گے۔ یہیں پہ بات کو ہم نے روکا تھا، اور بات کو آگے چلانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ آج بھی اللہ رب العالمین کی تعریف سے ہی اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں، کیونکہ اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرنا یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، آپ علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ جب آپ علیہ السلام خطبہ دیتے تھے، وعظ فرماتے تھے، تقریر کرتے تھے، درس دیتے تھے، تو آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، اللہ کی حمد و ثنا۔ دعا کے آداب میں بھی یہی چیز سکھائی گئی ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے رب کی تعریف کرو، پھر اللہ کے نبی پہ درود پڑھو، اس کے بعد دعا کرو، دعا قبول ہوگی۔ تو یہ 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے 7 کا بیان فرمایا ہے۔ کائنات کے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، فرمایا رب کائنات نے کہ 7 کے 7 آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، تو سبح یہ ساری کی ساری اپنے مالک کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ 7 آسمان کس کی تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ تو 7 آسمانوں کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے اجمالی طور پر، آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا ذکر ہے، ایک جامع لفظ بولا، فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کا انداز تمہیں سمجھ نہیں آتا، رب العالمین خود اس کو سمجھتے ہیں۔ آسمان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، زمین بھی اللہ کی تسبیح، اور اس آیت میں سماوات السبع ہے، 7 آسمان، تو اللہ ہمیں بھی اپنی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو
تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو. سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں سبحوہ، تم اللہ رب العالمین کی خصوصی طور پر تسبیح کیا کرو، تعریف کیا کرو. اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، سبح اسم ربک الاعلی، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. معلوم یہ ہوتا ہے کہ تسبیح والا جو عمل ہے یہ رب العالمین کو پسند ہے. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں رب العالمین نے ایک قوم کا ذکر فرمایا، اس قوم کا نام قوم عاد ہے. اللہ رب العالمین نے بعض قوموں کو انبیاء کی گستاخی بے ادبی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کی تکذیب کی وجہ سے، رسول کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. ان قوموں میں ایک قوم عاد بھی ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس قوم کی طرف اللہ نے جس پیغمبر کو بھیجا ان کا نام سیدنا ہود علیہ السلام ہے. قوم کو جا کر انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور تقوی کی، پرہیزگاری کی تعلیم دی، تلقین کی، ترغیب دی، لیکن قوم کے لوگوں نے اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا. قوم نے اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو لے آؤ، اگر تم سچے ہو، اگر تم اللہ کے رسول ہو، وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ رب کائنات کو ان کے اوپر غصہ آیا. رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کرنے کا پروگرام اور ارادہ بنایا. فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کو ہم نے بڑی تیز ترین ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا. سخروا علیہم 7 لیال، مسلسل 7 راتیں، و 8 ایام، اور 8 دن حسوماً مسلسل تیز اور ٹھنڈی ہوا چلتی رہی. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، اس ٹھنڈی اور تیز ہوا نے قوم عاد کے جو لمبے لمبے قد والے جوان تھے ان کو زمین پہ اس طرح گرا دیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. رب کائنات فرماتے ہیں جس طرح کھجور کا تنا زمین سے نکل کر زمین کے اوپر پڑا ہوا ہو، کھجور کے تنوں کی طرح زمینوں پہ پڑے ہوئے تھے. تو اس قوم پر، قوم عاد پر اللہ نے کتنی راتیں مسلسل تیز ہوا چلائی؟ 7 لیال، 7 راتیں. 7 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں. دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. حدیث پاک بھی سن لیجئے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. آپ نے فرمایا 7 خوش قسمت اور خوش نصیب ایسے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا یا اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا. بہرحال بڑے سعادت مند ہیں، بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں جن کو قیامت والے دن کی ہولناکیوں سے بچا لیا جائے گا اور اللہ کی رحمت کا یا اللہ کے عرش کا سایہ ان کو عطا کر دیا جائے گا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. وہ 7 خوش قسمت اور خوش نصیب کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا الامام العادل، عادل حکمران، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا. یہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی میں بے حیائی کے کاموں کو، برائی کے کاموں کو، نافرمانی اور رب کی ناراضگی والے کاموں کو چھوڑ کر اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں
گزارا، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تیسرا وہ خوش قسمت جو تنہائی میں بیٹھا اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کی عظمت کو یاد کیا، رب کی ہیبت اور قدرت کو یاد کیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں آیا، اس کی آنکھیں آنسو سے بہہ پڑیں۔ یہ اللہ کے خوف سے رونے والا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ فرمایا رجل تصدق بصدقۃ، وہ بندہ بھی، وہ نوجوان بھی، وہ جوان بھی، وہ مرد اور عورت بھی اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے صدقہ اس انداز میں پوشیدہ کیا، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں کو پتہ نہیں چلا۔ 7 قسم کے خوش قسمت آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ اکبر، دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، آپ نے فرمایا 7 خطرناک، ہلاک کر دینے والے، تباہ و برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو، اجتناب کو۔ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، انسان کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کے لیے صرف شرک ہی کافی ہے، اور شرک ایک ذرے کے برابر بھی ہو اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، مأواہ النار، اس کی جگہ اور ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ فرمایا شرک کرنا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جادو کرنا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دشمنوں کو تکلیف دینے کے لیے لوگ جادو کا سہارا لیتے ہیں، جادو کفر ہے، اور جو بندہ جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے وہ بھی در اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ فرمایا 7 ایسے گناہ جو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان سے بچو۔ شرک کرنا، دوسرے نمبر پہ جادو کرنا، تیسرے نمبر پر کسی مسلمان کو قتل کرنا، چوتھے نمبر پر یتیم کا مال کھا جانا، 5ویں نمبر پہ فرمایا سود کھانا، 6 نمبر پہ فرمایا جنگ کے دن کافروں کے ساتھ جب میدان میں مد مقابل ہو جائیں، کافروں کے ڈر کی وجہ سے میدان کو چھوڑ کے چلے جانا۔ پھر فرمایا بھولی بھالی نیک پارسا عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، ان 7 ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہوں سے اجتناب کرو۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچنے کا فائدہ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا اگر تم ان گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نکفر ہم مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور تمہیں عزت والے مقام جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو تمام کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 7 کام کرنے کا حکم دیا۔ امرنا بسبع ونہانا عن سبع، اور 7 کام نہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے جو کام کرنے کا حکم دیا، پہلے نمبر پر یہ اگر کوئی بھائی، کوئی مسلمان، کوئی عزیز رشتہ دار بیمار ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا بیمار پرسی کرنی ہے، مریض کو پوچھنا ہے، عیادت کرنی ہے۔ نمبر 2 جنازے کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ نمبر 3 اگر کسی بندے کو چھینک آتی ہے اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کو جواب لازمی دینا ہے یرحمک اللہ۔
چوتھا کام، اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے رد السلام، اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کرنے والے کے سلام کا بھی جواب دینا ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعوت دیتا ہے، وہ دعوت دین کی ہو، دعوت قرآن کی ہو، دعوت تعلیم اسلام کی ہو، دعوت نماز کی ہو یا دعوت کھانے کی ہو، اس کی دعوت کو قبول کرنے کا بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا۔ اگر کسی بندے پر جو حق پر ہے وہ قسم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، بندہ حق پر ہے، سچا آدمی ہے، وہ قسم اٹھاتا ہے تو اس کی تصدیق کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اس مظلوم کی مدد کرنی ہے، یعنی اس کو ظلم سے بچانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کتنے کاموں کو حکم دیا؟ 7 کاموں کو حکم دیا، 7 تاریخ اور 7 چیزوں کا بیان، اور 7واں دن 7 چیزوں کا بیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے 7 دنوں کے بارے میں بتایا۔ ہفتے کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن۔ ان 7 دنوں میں جو 7واں دن ہے وہ ان تمام دنوں کا سردار ہے۔ ان یوم الجمعہ سید الایام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات، یہ بھی عظمت والے، لیکن اللہ نے یہ جو 7واں دن بنایا ہے جمعے کا دن، یہ باقی 6 دنوں کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ پڑھنے والا جب ایک جمعہ آداب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھ کے جاتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ جمعہ والے دن غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، اس کے پاس خوشبو ہے، خوشبو لگاتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، آ کر مسجد میں جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے نوافل پڑھتا ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے، خطبے کو غور سے سنتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، امام کے ساتھ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، رب کائنات اس کے پچھلے 7 دن کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ جمعہ کی نماز کی ادائیگی آداب کا خیال کرتے ہوئے اہتمام کے ساتھ آنے والے کے کتنے دنوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ 7 دنوں کے، اور 7 چیزوں کا بیان قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بھی تو بیان کرنا تھا کہ جو 7 کاموں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے وہ کون سے ہیں؟ صحابہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 7 کاموں سے ہمیں روکا تھا، پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو حکم دیا تم نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی، کسی فنکشن پر، سفر میں کسی چیز کو بنیاد بنا کے سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ ریشم سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، موٹا ریشم پہننے سے منع فرمایا، باریک ریشم پہننے سے منع فرمایا، سرخ رنگ کے ریشمی گدوں سے منع فرمایا۔ ایک بستی جس کا نام قص تھا، وہاں ایک مخصوص رنگ کا کپڑا بنتا تھا، نبی علیہ السلام نے قص بستی کے بنے ہوئے کپڑے سے بھی منع فرمایا۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کھانے پینے میں چاندی کے برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا۔ تو وہ حدیث مکمل ہو گئی کہ 7 کاموں کا اللہ کے نبی نے حکم دیا اور 7 کام کرنے سے منع فرمایا۔ جن کاموں کا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا اور وظیفہ بھی سن لیں تاکہ مسائل کے ساتھ ساتھ فضائل کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار اور وظائف بھی سیکھنے چاہیے۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جن کا نام ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عثمان بن عفان نہیں اور عثمان ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہے، بہت زیادہ درد ہے، جسم کے اکثر حصوں میں مجھے درد ہوتا ہے، اللہ کے نبی کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے ان کو وظیفہ بتایا، وظیفے کے اندر ایسی دعا سکھائی جس کو 7 بار پڑھنے کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا پیارے عثمان جسم کے جس حصے کے اوپر درد ہو وہاں ہاتھ رکھنا ہے، قل بسم اللہ ثلاثا، درد والی جگہ پر ہاتھ رکھنے کے بعد 3 بار پڑھو بسم اللہ۔ کتنی بار؟ کیا پڑھنا ہے؟ اور اس کے بعد 7 بار یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر۔ ایک حدیث میں اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر۔ فرمایا عثمان یہ وظیفہ یہ دم کرنا تمہارا کام ہے، شفا دینا رب العالمین کا کام ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جو مجھے دم سکھایا تھا، جو وظیفہ بتایا تھا، میں نے جا کر اس دم کو کرنا شروع کر دیا، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ 3 بار بسم اللہ پڑھتا اور درد والی جگہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی میں دعا پڑھتا۔ اللہ نے میرے جسم سے دردوں کو اس طرح ختم کر دیا، مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا مجھے کبھی درد ہوئے ہی نہیں تھے۔ اس دعا کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آئیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے 7 چیزوں کا بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 7 چیزوں کا بیان فرمایا۔ کئی سارے مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی سن لیجئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور صحابی کو بھی دعا سکھائی جس کا ذکر آپ نے پچھلے خطبے میں بھی سنا تھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فجر کی نماز کے بعد 7 بار پڑھنا ہے اللہم اجرنی من النار، اور مغرب کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے اللہم اجرنی من النار۔ دن کے کسی حصے میں موت آ گئی، رات کے کسی حصے میں موت آ گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دعا پڑھنے والے کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ یہ دعا کتنی بار پڑھنی ہے؟ اللہم اجرنی من النار۔ بعض لوگ تلفظ غلط کر دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہم اجرنی من النار، یہ غلط ہے، معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب اجرنی بولیں گے اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اے اللہ جہنم سے میرا حصہ بھی مجھے دے، اور اجرنی کا مطلب ہے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دے، مجھے آزادی دے دے۔ اللہ تعالیٰ صحیح تلفظ کے ساتھ ہمیں صبح و شام یہ دعا باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ پوری کائنات کو اولادیں دینے والا اللہ ہے، اولاد دینا اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو بیٹے ہی بیٹے دے دے، وہ چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، وہ چاہے تو بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے، کچھ بھی نہ دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا۔ اللہ کی اولاد دینے والا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، یعقوب علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں عطا فرمائیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ میرے نبی کے بچوں کی تعداد بھی 7 ہے، رسول اللہ کے بچوں کی تعداد بھی 7 ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ٹوٹل کتنے ہوئے؟
سات کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹیوں میں ان کے نام بھی سن لیجئے: زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ رسول اللہ کی 4 بیٹیوں کے نام ہیں، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام قاسم ہے، جس کے نام پر رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم تھی، اور ایک کا نام عبداللہ ہے، ان کی کنیت طیب اور طاہر بھی تھی، اور ایک کا نام ابراہیم ہے۔ یہ 3 بیٹے اللہ کے نبی کے تھے۔ جو عبداللہ تھا وہ چند دن کی عمر میں فوت ہو گیا، اللہ کے پیارے ہو گئے، اور جو قاسم تھے وہ بھی چند دن زندگی گزاری، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جو ابراہیم تھے 18 ماہ کی عمر میں 1.5 سال کے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی کے کتنے بچے تھے؟ 7۔ بیٹے کتنے تھے؟ بیٹے 3 اور بیٹیاں 4۔ آگے چلتے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کئی چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ نماز کی تعلیم دی، فرائض بھی سکھائے، اور کچھ رکعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ پڑھا، جن کو ہم سنن رواتبہ کہتے ہیں، بعض سنت موقدہ کہتے ہیں۔ عشاء کی نماز کی ضروری رکعت بھی 7 لوگوں نے 17 بنائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ متنفر ہو گئے۔ 17 رکعتیں پڑھیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، نماز پڑھو ہی نہیں، سو جاؤ۔ عشاء کی نماز کی جو ضروری رکعت ہیں، جو ثابت رکعت ہیں، وہ کم از کم 7 ہیں۔ 4 فرض، 2 سنت اور 1 وطر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: من شاء فلیوتر ب5 فلیفعل، جو 5 وطر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لے۔ من شاء فلیوتر ب3 فلیفعل، جو 3 پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے۔ من شاء فلیوتر بواحدۃ فلیفعل، جو 1 وطر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے۔ عشاء کی نماز کی جو ضروری رکعت ہیں وہ کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ وطر 3 پڑھیں تو 9 ہیں، وطر 5 پڑھیں تو پھر 11 ہیں۔ اگر 1 وطر پڑھتے ہیں تو ٹوٹل رکعتیں ضروری کتنی ہو جاتی ہیں؟ 7 ہو جاتے ہیں۔ بندہ فوت ہو گیا، 7ویں دن مولوی صاحب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا مردہ بہت پریشان ہے، لہٰذا 7واں کرو۔ جمعرات 7ویں دن آ جاتے ہیں، جی آپ نے 7واں نہیں کیا۔ اس کی روح بے چین ہے، وہ پریشان ہے، روح آتی ہے بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ روح کے آنے کا عقیدہ، بھٹکنے کا عقیدہ، یہ ہندوؤں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ جو جنتی اور خوش قسمت روح ہے وہ تو جنت میں چلی جاتی ہے، وہ جنت کو چھوڑ کر پاکستان میں کیا لینے آئے گی۔ اور جو جہنمی روح ہے وہ تو جہنم میں چلی گئی، اس کو آنے کون دے گا پاکستان کہ ویکینڈ ادھر گزار کے آؤ۔ لہذا یہ باتیں من گھڑت ہیں، کوئی روحیں آتی نہیں ہیں، کوئی چکر نہیں لگاتی، کوئی بھٹکتی نہیں ہے۔ جو دنیا سے چلا جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک درمیان میں رکاوٹ ہے، ادھر والا ادھر نہیں آ سکتا، وہاں والوں کو ادھر کے حالات کا پتہ۔ تو یہ 7واں کرنا یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ خواتین کی منتھلی روٹین کے بعد کہ ہر مہینے خواتین کو مخصوص ایام کے بعد کتنے دن بعد نماز شروع کر لینی چاہیے، عرف عام میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ 7 دن انتظار کرنی چاہیے، جبکہ صحیح بات یہ ہے 7 دن لازمی نہیں۔ ہر خاتون کی اپنی عادت ہوتی ہے، اسی عادت کو دیکھ کر بعض اوقات 3-4 دن، بعض اوقات 5 دن، بعض اوقات 7 دن سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لہذا جس خاتون کی جو عادت ہے، جو روٹین ہے، اسی حساب سے دیکھے گی، اور جب بلڈ رک جائے گا غسل کر کے وہ نماز پڑھے گی۔ پورے 7 دن کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں صفیں 7 بنا لو، 5 بنا لو، 9 بنا لو، 6 نہیں بنانی، 8 نہیں بنانی، صفیں 7 بنا لو۔ یہ بات سنتے ہیں نا؟ کیوں جی؟ صفوں کا طاق ہونا ضروری ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں، صحابہ نے نہیں جی۔ ویسے کوئی دلیل ہے؟
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، ہم نے اللہ کے پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے، ہم مقتدی تھے، فصفنا صفین، ہم نے رسول اللہ کے پیچھے 2 صفیں بنائیں۔ کتنی صفیں؟ 2 کا عدد جفت ہوتا ہے، طاق ہوتا ہے۔ اگر طاق ہونا ضروری ہوتا اللہ کے نبی فرماتے صفیں چھوٹی کر لو 3 بنا لو، یا بڑی کر لو 1 بنا لو۔ یہ مسئلہ بھی مشہور ہے، مستند نہیں ہے۔ صفیں 7 ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، صفیں 6 ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، صفیں 8 ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، صفوں کی تعداد جفت میں ہو یا طاق میں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخری بات، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیات ایسی دی ہیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور قرآن عظیم بھی عطا فرمایا۔ نماز کے اندر 7 آیات ایسی ہیں جن کا ہر رکعت میں تلاوت کرنا فرض ہے۔ کتنی آیات ہیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نمازی ان 7 آیات کو کسی رکعت میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی رکعت نہیں ہوتی۔ اور وہ 7 آیات سورۃ الفاتحہ کی آیات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک کھجور ہے جس کا نام عجوہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بندہ صبح کے ٹائم اس کے 7 دانے کھا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی اس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے، اگر اس کو زہر دیا جائے اس کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوگا، اگر اس کو سانپ ڈس جائے زہر کا اثر نہیں ہوگا، اگر کوئی جادوگر کوشش کرے زور لگائے اس کے اوپر جادو کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ زہر کا اثر ہوگا نہ جادو کا اثر ہوگا۔ اگر اللہ نے توفیق دی عجوہ کھجور منگوائیں، گھر میں رکھیں، استعمال کریں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں جادو کے شر سے اور نقصان سے، اسی طرح زہر کے نقصان سے۔ ایک وظیفہ میرے ذہن میں آیا ہے اور میں نے اس کو نوٹ بھی کیا ہوا تھا، بہت اچھا وظیفہ ہے، دعا ہے، یہ بھی سن لیں پھر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ مریض کے پاس جاتا ہے اور مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، آسان دعا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 بار یہ بیمار پرسی کرنے والا آہستہ آواز میں یہ دعا پڑھتا ہے، اگر اس بندے کی قسمت میں موت نہیں لکھی، جتنی بڑی بیماری ہو، اس دعا کی برکت سے اللہ اس مریض کو صحت عطا فرما دے گا۔ یہ دعا کتنی بار پڑھنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی اور اپنی بیوی بچوں کو، اپنے آل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اتقوا النار، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وہ جہنم جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا لہا 7 ابواب، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جہنم کے 7 اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو وضو مکمل کرنے کے بعد یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.